لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وعسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البتوهي لبتهي اتهامي معلن الحق بالحق بالقرآن محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات حضرات اکرامی قدر، شب شہادت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج کی مجلس ہے. کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اپنے اپنے عنوان سے، اپنے اپنے انداز سے لوگوں کا دنیا میں آنا جانا ہے. آنے اور جانے کی بات عام ہے، لیکن یہ حکیم مطلق کی طرف سے ایک نظام ہے، اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو پھر آنے کا بھی مقصد ہونا چاہیے اور جانے کا بھی مقصد ہونا چاہیے. بات کو ذرا سمجھیں. بہرحال بہت سی باتیں ہیں، سب کو سمیٹتے ہوئے شارٹ کر رہا ہوں تاکہ بحث لمبی نہ ہونے پائے. حکیم مطلق نے، ذات واجب الوجود نے، مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت. یعنی مقصد خلقت، غرض خلقت، مقصد حیات اس پاک پروردگار نے عبادت کو بتایا. ذرا سا مجھ سے جڑے رہیے اور میں کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی. یہ پیٹرن جب بھی استعمال ہوتا ہے ماں یا اللہ کے ساتھ اللہ نہیں ہے یہ مگر، تو یہ جب اس کا پازیٹیو ٹرانسلیشن کریں گے، جب جملے کو جیسے ایکٹیو وائس پیسو وائس بنایا جاتا ہے، تب جملے کو جب اس کو پازیٹیو ٹرانسلیشن لکھیں گے تو اس کو شعراء اکرام کی، اہل ادب کی، اردو داں حضرات کی زبان میں کہتے ہیں حرف موصر. موصر جس سے اصرار بڑھ جائے، کلام میں وزن بڑھ جائے. ہی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اب ہی اور بھی کا فرق سمجھیے. ہم نے کہا ہم گئے تھے وہاں، تو ہم نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور ادھر سے بچے کا ڈریس لے کے آئیں گے اور مجلس بھی کرتے آئیں گے. تو یہ بھی میں تخفیف ہے.
ہلکا پن ہے. ہم نے کہا آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ نے کہا مجلس ہی کرنے کے لیے آئے. یہاں ہی میں ایک زور ہے. تو جب اس کا ترجمہ کریں گے تو حرف موصل سے تو مطلب کیا ہوگا؟ اب میں تمید کا وقت نہیں، میرے پاس مضامین بہت ہے. اب سنیے تو مطلب کیا ہوگا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. یہ حصر ہے علماء کی اصطلاح میں، دیٹ از گرامیٹیکل ڈسکشن، یہ دیٹ از کالڈ حصر. حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار بات سمجھنا تو مزہ آئے گا. حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ باہر سے کوئی داخل ہو سکتا ہے، نہ داخل خارج ہو سکتا ہے. جیسے آپ اس حصار میں ہیں، حصر میں ہیں، تو اب آپ اندر ہیں، یہ حصر ہے. تو اب مفہوم عبادت، غرض خلقت کیا؟ عبادت. تو اب مفہوم عبادت کتنا وائڈ ہونا چاہیے؟ حکیم مطلق نے ارشاد فرمایا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ارشاد فرمایا کہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. اب اگر عبادت اگر نہیں، یہ تو رسمی ترکیب ہے، عبادت ہی کے لیے سرکار جب پیدا کیا. اب اگر میں سوال قائم کروں سرکار آپ سے کہ 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جواب کیا ہوگا؟ جب غرض خلقت ہے، غرض یعنی جو غرض خلقت ہے، کاز آف خلقت ہے، تو اس میں پھر ٹائم پیریڈ فکس نہیں ہے، وہ آل ٹائم ہے. اب ایسے سمجھیے، دیکھیے ادھر دیکھیے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہی کہیں اس کا میکینزم ہوگا. یہ خلقت نہیں کہیں گے اسے، اس پر خلقت کا لفظ اطلاق نہیں ہوگا، اسے کہیں گے صنعت. صنعت اور خلقت کا فرق سمجھیے. انسان کی آخری ترقی یہ ہے کہ وہ شے سے شے بناتا ہے. اسی لیے دو طرح کے چینج ہیں، فزیکل اور کیمیکل. دو طرح کے چینج ہیں. ایک چینج وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے، ایک چینج وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پر واپس نہ آئے. اس فن کے ماہرین کا تبدیلی حالت کی دوسری قسم کو ایکسپٹ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ترقیات کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد بھی انسان عاجز ہے منزل کمال میں. اگر قادر ہوتا تو کہتا ہم اسے بھی اپنی حالت پر واپس لے آئیں گے، لیکن کہتا ہے نہیں، ہم لکڑی کو جلا کے کوئلہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم پھر سے کوئلے کو لکڑی نہیں بنا سکتے. ہم پانی کو فریزنگ پوائنٹ پہ رکھ کے برف بنا دیں گے، اس کو ٹمپریچر ملے گا نارمل تو وہ پھر پانی ہو جائے گا. یہ تبدیلی حالت کی دو قسمیں تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان سینکڑوں ترقیات کے بعد بھی عاجز ہے. توجہ. اب حکیم مطلق نے کیا کہا کہ خلق ہی ہم نے عبادت کے لیے کیا. اب دیکھیے ادھر میری طرف، یہ صنعت ہے. صنعت اور خلقت کا فرق سمجھے، جہاں سے یہ شاخ نکلی بحث کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی ساری ترقی چند چیزوں کی حالت، ماہیت، کیفیت، ان کے ایٹمیکل چینجز، ان کی کیفیات، ان کا میٹر، ان کی فارم، اس کے علم کو جاننے کے بعد ان کو خلط ملط کر کے ملانے سے کوئی تیسری چیز وجود میں لے آنا، یعنی شے سے یا اشیاء سے شے بنانا، یہ انسان کا آخری کمال. اسے کہیں گے صنعت، یہ خلقت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں فرق سمجھیے. یعنی انسان کا آخری کمال یہ ہے کہ وہ چند چیزوں سے ملا کے کوئی ایک چیز بنا دے، شے سے شے بنا دے. مولا فرماتے ہیں خالق وہ ہے جو لا شے سے شے کو خلق کرتا ہے. ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے.
آئیے تشریف لائیے، آگے آ جائیے، آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا بات لوگ آئیں گے، آئیے آئیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، لائیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک بار اور درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد، آ جائیے آ جائیے، آپ حضرات بیٹھ جائیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ذرا متوجہ ہو جائیں، جڑ جائیں جلدی جلدی، بہت باتیں بہت کم ہے۔ اب اسے کہیں گے ہم سند، میں یہ صرف عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو شاخ نکل آئی، یہ سند ہے، اس کا ایک صانع ہے، اس نے اسے بنایا ہے، بنانے والے کی نظر میں ایک مقصد ہے، یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مقصد ساؤنڈ کو لاؤڈ کرنا ہے، اس کا مقصد، اس کا غرض سند آواز کو پہنچانا ہے دوسروں تک۔ میں اگر سوال کروں سرکار کہ یہ کتنی دیر یہ مجلس جو ابھی ہو رہی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کی، میں پوچھوں کہ بھائی یہ بتائیے یہ سوسخانی سے لے کے اور نوحے تک 2 گھنٹے کے پروگرام میں یہ کتنی دیر کام کرے گا؟ تو آپ کہیں گے کیا قبلہ، ہم تو سمجھ رہے تھے پڑھے لکھے آدمی، کیا حماقت کی بات کر رہے ہو؟ بھائی اس کا مقصد ہی یہی ہے، تو اب یہ کیا پوچھنا کہ یہ کتنی دیر کام کرے گا؟ یہ جب تک زندہ ہے جب تک کام کرے گا۔ یہ اس 2 گھنٹے کے پروگرام میں اگر 2 منٹ کے لیے کام کرنا بند کر دے تو جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب ادھر دیکھنے لگیں گے جدھر اس کا میکینزم ہے۔ کیا ہوا کہ یہ 2 منٹ کے لیے اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ توجہ، اس کا مطلب سرکار من جب حکیم مطلق نے فرمایا ہے کہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب یہ سوال نہیں بنتا کہ 24 گھنٹے میں کتنی دیر، ایک سانس کے لیے بھی ہم مقصد سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اب ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا کسب معاش وہ کس زمرے میں؟ کہ جس خالق اور مالک اور رازق نے ہمیں خلق کیا ہے اور مقصد حیات بتایا ہے، اسی خالق مالک رازق نے ہمیں نیند بھی دی ہے، ضروریات بھی دی ہے۔ توجہ، اس کا فعل ٹکرا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 4 گھنٹے کی نماز اور روزہ اور نوافل اور تہجد میں مفہوم عبادت مقید نہیں ہے، مفہوم عبادت مطلق ہے۔ اس کا مطلب ہر سانس عبادت ہے۔ توجہ، بات سمجھ میں نہیں آتی، شب شہادت ہے، اپنے مولا کا کلام سنیے اور شکر کے سجدے ادا کیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ ہمارے غم میں غم زدہ رہنے والے کی ایک ایک سانس تسبیح ہے، اور اس کے لیے ہمارا غم زدہ رہنا عبادت ہے، اور ہمارے اسرار کو نااہلوں سے چھپانا جہاد ہے۔ اب پتا چل رہا ہے کہ کاروبار کر رہا ہے مگر عبادت لکھی جا رہی ہے، کیونکہ حسین کا آزادار ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نہیں ذرا جڑے، بات سمجھے، میں کوشش کر رہا ہوں املاق کی تو مزہ آئے گفتگو میں۔ اب آپ دیکھیے ہم کلڈرائزڈ کرتے ہیں ہر چیز کو، سرکار توجہ چاہتا ہوں، ہم کلڈرائز کرتے ہیں ہر چیز کو۔ آپ ایک بات بتائیے، موقع اور محل کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ اچھا سرکار، مقایسہ ہمیشہ جنس سے ہوتا ہے، لا مقایسہ الا بجنس۔ اس کو سمجھیے، میں ایکسپلین کروں گا، I will explain this۔ مقایسہ ہمیشہ جنس سے ہوتا ہے، یعنی کمپیئر کرتے ہیں پیرلل میں رکھ کے ان چیزوں کو جن کا خاندان ایک ہو۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں نے جو اسٹوری لکھی ہے وہ فلاں کی کشتی سے بہتر ہے؟ کبھی سنا کہ فلاں نے جو شاٹ مارا تھا، بروس لی نے جو پنچ ماری تھی، وہ فلاں کی اسپیچ سے بہتر ہے؟
اسپیچ کو اسپیچ سے کمپیئر کیا جائے گا، کشتی کو کشتی سے، پنچ کو پنچ سے، کراٹے کو کراٹے سے، تلوار کو تلوار سے۔ اب وائٹنس دیکھیے کیا ہے، سرکار نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ مطلب سمجھے، علی سجدہ کرے یا تلوار چلائے، خاندان ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارے بات سمجھے کہ ڈرائیوز تو ہم کر رہے ہیں نا۔ اب آئیے اور آگے بڑھیے، آپ جو فرما رہے تھے کہ بہت آگے بڑھ کے بات کرنا ہے، میں آگے کی بات کر رہا ہوں، اب آپ توجہ فرما لیں، بات سمجھے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک بفرض محال یہاں مجلس ہو رہی ہے اور ابھی اٹیک ہو جائے، حملہ ہو جائے کہیں سے، تو کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے قبلہ اپنی ممتاز الافاضل کی سند دکھائیے؟ اگر اٹیک ہو جائے تو سند مانگی جائے گی، یا آپ کہیں گے اصول کافی اٹھا کے لائیے؟ وسائل الشیعہ کہاں رکھی ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ ڈیفینس سسٹم پر بات ہوگی، لاٹھی کہاں رکھی ہے، تلوار کہاں ہے، بچا کیسے جائے گا، پیترا کیسے کاٹا جائے گا، کودا کیسے جائے گا، آگ کیسے بجھائی جائے گی، یہی تو پوچھا جائے گا۔ میری بات سمجھ لینا، تو میری محنت وصول ہے، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ اتنا سا نہیں ہے، بخدا کہہ رہا ہوں شرعن کہ مجلس کیسے چلے گی، اتنا سا انٹرسٹ نہیں ہے، نہ آج تک کہیں ہوا ہے۔ میرا انٹرسٹ اس میں رہتا ہے جو مجھے آتا ہے وہ میں بچوں تک پہنچاؤں، صرف اور صرف اتنی بات ہے، خالصتاً مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ بات سمجھیے، امام حسین علیہ السلام ہے کربلا میں، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، جنگ مغلوبہ میں صحابی شہید ہو چکے ہیں 35۔ مجھے یہ بتائیے موضوع کیا ہونا چاہیے گفتگو کا، ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہونا چاہیے؟ کتنے نیزے ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کدھر سے حملہ ہو، کدھر سے بچاؤ کریں، تیر اندازوں کو کیسے روکیں، یہی تو موضوع ہے یا اور کوئی موضوع ہے؟ امام علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، ادھر سے حسین علیہ السلام کا صحابی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام کے ہاتھوں کو چوم کے صحابی کہتا ہے مولا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کی تفسیر بیان فرمائیے۔ آئے ہائے با خون کر دیا آپ نے، اس آیت کی تفسیر بیان فرمائیے۔ بات کیا ہونا چاہیے تھی، صحابی پوچھ کیا رہا ہے، اور مولا نے تفسیر بیان کرنا شروع کی۔ امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تم مختصر یہ سمجھ لو کہ جس نے اللہ کی عبادت کی وہ استغنوا عن عبادت ما سوا، وہ دوسروں کی چاپلوسی، خوشامد اور غلامی سے بے نیاز ہو گیا۔ کربلا میں تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ مفہوم عبادت کیا ہے۔ جو دوسروں کے آگے نہ جھکے وہ مفہوم عبادت سمجھتا ہے، جو دوسروں کی خوشامد میں رہے وہ مفہوم عبادت نہیں سمجھتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے قرآن رٹنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب ہے۔ قرآن کا سننا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو یاد کرنا ثواب، قرآن کو خالی سن لینا ثواب، وہ سب ثواب ہے۔ ثواب اپنی جگہ، توجہ، بات فکری، شعوری، عملی، نظری ترقی کی۔ ترقی کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اسے اپنے قلب میں اتاریں، اس کو سمجھیں، اس پر ثواب تو آپ کو ملے گا، آپ پڑھیں ثواب ملے گا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، بے شک ثواب ہے۔ عبادت صرف دیکھ رہے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، خالی دیکھ رہے ہیں، عبادت ہے، ثواب ہے، وہ سب اپنی جگہ۔ لیکن آپ کا کہ انٹرنل میں جو پرموشن ہونا چاہیے وہ کیسے ہوگا؟ جب تک شعور نہیں آئے گا، جب تک پرموشن نہیں ہوگا۔
تو اس کے لیے جذب ہے. اب جذب کیسے کا سمجھو تو سمجھے کیسے؟ توجہ. تو اب سمجھائے گا کون؟ تو سمجھائے گا وہ جو معلم ہے. توجہ. معلم کون ہوگا؟ یہ مسئلہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. معلم کون ہوگا؟ قرآن وہ جس میں ہر خشک و تر موجود. بھائی متوجہ رہے. قرآن وہ جس میں ہر خشک و تر موجود، سارے مضامین موجود جس میں. تو معلم وہ ہو جو سارے علوم پر احاطہ کیے ہوئے ہو، تبھی تو وہ سارے سبجیکٹس پڑھائے گا. تو کم سے کم معیار معلم کا یہ ہوگا کہ جس کتاب کو پڑھانے کے لیے آیا ہے اس کتاب کے سارے مضامین پر حاوی. کم سے کم معلم کا معیار یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اب ذرا سمجھیے بات کو. لا ریب فی، جس میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات سمجھے تو مزہ ہے. کتاب کو کس انداز سے انٹروڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ لا ریب فی، یہ وہ ہے جس میں کوئی ریب، یہ تو عام ترجمہ ہے، شک نہیں ہے. ریب کا مطلب اس سے بہت زیادہ نفیس ہے. من جملہ جب ملا کے پیرل میں اسٹڈی کریں اور کئی لغتوں کو کھنگالیں نا، تو ریب کا مطلب ہے، اہل لغت نے جو لکھا ہے، ماہرین نے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سن لیجئے مجھ سے. ریب کا مطلب شک نہیں ہے. شک خود عربی ہے، شک بھی عربی کا لفظ ہے. شک خود عربی ہے، تو وہاں یہی ہو جاتا کہ شک نہیں ہے. لا ریب فی، کیا لا شک کا فی، بات ختم ہو جاتی. لا ریب فی، ریب کا مطلب کیا؟ تو علماء نے، ماہرین نے لکھا کہ ریب کا مطلب ہے امکان شک کا شک، یعنی شک ہونے کی پاسبلٹی کا شک. ہائے ہائے، میں کیا کروں یار، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب قرآن کی طہارت تو دیکھیں. ریب کا مطلب امکان شک کا شک، یعنی اس بات کا شک کے شک کی پاسبلٹی ہو. اس بات کا بھی شک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدی للمتقین، یہ ہادی ہے. تو ہادی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں امکان شک کا بھی شک نہ ہو وہ ہادی ہوگا. پھر سے عرض کر دوں، ہادی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں امکان شک کا بھی شک نہ ہو وہ ہادی ہے. اور ہادی کس کے لیے ہے؟ للمتقین. میں نے کہا میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ کہا مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے. تو اس کا مطلب مجھے شناخت تو ہو. آپ نے مجھے بٹھا دیا 500 لوگوں میں اور کہا قبلہ مجلس پڑھیے، ان میں ایک بھی مسلم نہیں. میں نے کہا مجلس پڑھتا ہوں میں مسلمین کے لیے. میں شروع ہو گیا، کیسٹ ہے شروع ہو گئی. جب مجلس پڑھتے ہو رہا، آپ نے کہا قبلہ کسے سنا رہے تھے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہم مسلمین کے لیے پڑھتے ہیں، مومنین کے لیے پڑھتے ہیں، یا تو کوئی نہیں تھا، سب غیر تھے. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں. تو میرا دعویٰ کھوکھلا ہے، کیونکہ جب میں نے اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب میں پہچانتا ہوں. قرآن نے جب کہا کہ ہدایت متقین کے لیے، تو قرآن متقین کو پہچانتا ہو، متقین قرآن کو پہچانتے ہو. ہائے ہائے، تبھی تو اپلائی ہوگی بات. ارے بات سمجھیے، تبھی تو بات اپلائی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا سمجھے؟ جب متقی قرآن پڑھے گا تو قرآن اپنے مفاہیم کھول دے گا، جب غیر متقی پڑھے گا تو قرآن مفاہیم چھپا لے گا. کہ ہدی للمتقین. توجہ، اب آگے بڑھیے. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں ورنہ نہ جانے کیا کیا پڑھنے کو دل کر رہا ہے.
جناب امیر علیہ السلام کی مجلس ہے۔ علم میں نے کل عرض کیا تھا اور پرسوں شاید کہ کوئی بھی علم ہو، مقصد ہے مخلوق کو خالق سے جوڑنا، بندے کو معبود سے جوڑنا۔ اگر بندے کو معبود سے دور کر رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے، جہل۔ اب بات سمجھیے، ایک وسیلہ ہے، ایک تسلسل ہے، ایک رابطہ ہے۔ مدد والی بات ذہن میں ہے، رسی کے دو سرے۔ اب جو نہیں آئے تھے میں ان کے لیے نہیں دوہرا سکتا، بات رکھ چاہتا ہوں۔ اب سمجھیے بات کو۔ مولا نے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، مولا نے فرمایا آیت الکرسی میں ہے عروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی۔ عروۃ الوثقی کی میننگ کتنی نفیس ہے، دس از ڈکشنری ڈیپتھ، اس بات کو سمجھے۔ مولا نے فرمایا عروۃ الوثقی، ساری لغت فقت سب اکٹھا کر لیجئے۔ تو عروۃ الوثقی کہتے ہیں چین، زنجیر کے اس کڑے کو جو بیچ میں ہوتا ہے مڈل پوائنٹ پر، اور ایک کڑے کو دوسرے کڑے سے ایسے ایک ادھر اور ایک ادھر یوں جوڑے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں عروۃ الوثقی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اب پڑھنا تو مزہ آئے گا۔ عروۃ الوثقی یعنی وہ کڑا جو زنجیر کے دونوں سروں کو جوڑے رہے۔ تو مولا سے فرمایا یہ عروۃ الوثقی کیا؟ مولا نے فرمایا ہم ہیں عروۃ الوثقی جو مخلوق کو خالق سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو مخلوق کو خالق سے جوڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اول الدین، سرکار جناب امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا یو نو ABCD، اس کی معرفت ہے۔ تو اس کی معرفت الجبار، دین کی ابتدا۔ اب اس کی معرفت کیسے ہو، عرفان کیسے ہوتا ہے، پہچان کیسے ہوتی ہے؟ توجہ، ہم کیسے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ نام سے۔ نام کیا؟ اسم، سمو۔ نام کے دو روٹ ورڈ ہیں، دو روٹ ورڈ ہے اسم، نام کے۔ اسم کے دو روٹ ورڈ ہیں، ایک ہے سماوا، سین میم واو سمو سماوا، اور ایک ہے سماتن، سین میم اور گول والی تے، سماتن۔ اس سے بنا ہے اسم، اسم دیٹ از کالڈ ناؤن۔ اور سماوا، سین میم واو سمو، اس سے بنا ہے سین میم واو سماوا، اس کے معنی ہے بلندی کے، اسی سے ہے آسمان، سما، ارض و سما، بلندی۔ اور سماتن، اس کے معنی ہے نشانی کے، پوائنٹ کرنے کے کسی کو، نشانی کے۔ تو سماتن سے اسم یعنی ایک نشانی، پہچان، اور سماوا سے اسم یعنی ایک بلندی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو روٹ ورڈ ہے اسم کے نام کے، بات سمجھنا، دو روٹ ورڈ ہے۔ چونکہ ہمارا نام، توجہ، ہماری ذات کا انٹرنل جو ہمارا ہے، اس کا جو ظہور ہے، جو ظاہر ہے، اس کو جو بلندی ہے وہ ہمارے نام سے ملتی ہے، اس لیے سماوا سے بھی مانا گیا۔ اور ایک نشانی، ایک شناخت ہمیں ملتی ہے نام سے، اس لیے سماتن سے بھی مانا گیا۔ بھئی ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر سب عبداللہ ہو جائیں، یہ بھی عبداللہ، وہ بھی عبداللہ، میں بھی عبداللہ، تو آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگا؟ سب عبداللہ، اللہ کے بندے تو سبھی ہیں۔ اس لیے ہے نام جو دوسروں سے الگ کرے۔ توجہ، اب بات شروع کہاں سے ہوئی؟ بہت توجہ۔ تعارف کی پہلی منزل کیا ہے؟ بسم اللہ، ابتدا اللہ کے نام سے۔ توجہ، نام مظہر ہے، توجہ، ذات کا، صفات کا۔ نام مظہر ہے، جیسے ہی ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو ایک تصور قائم ہوتا ہے، وہ تصور میں آتا نہیں۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ احتجبا عن العقول، قسم سے جناب امیر کی مجلس ہے، اگر آج توحید پر بات نہ ہوئی تو کب بات ہوگی یار؟
احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، وہ عقلوں سے بھی ویسے ہی حجاب میں ہے جیسے آنکھوں سے حجاب میں ہے، عقلوں سے ویسے ہی حجاب میں ہے۔ اور حجاب کا مطلب یہ پردہ نہ سمجھنا، نہ، نو نیور۔ اگر یہ حجاب سمجھ لیا تو یہ ظرف ہو گیا، جیسے کل زمان اور مکان کی بحث تھی، وہ مظروف ہو گیا تو وہ قدیم نہ رہا، حادث ہو گیا، حادث ہو گیا تو اس کے اجزاء پارٹس ہو گئے، پارٹس ہوئے تو ایک پارٹ دوسرے پارٹ کا محتاج ہو گیا، محتاج ہو گیا تو قادر نہ رہا، قادر نہ رہا تو خدا نہ رہا۔ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، وہ عقلوں سے بھی ویسے ہی حجاب میں ہے جیسے آنکھوں سے حجاب میں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچے کس کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اب ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر علی علیہ السلام نہ ہو تو توحید کی گتھی الجھ جائے گی، اگر محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ہو تو فلسفہ توحید سمجھائے گا کون؟ کون بتائے گا کہ خدا ہے؟ بات کو سمجھے، بات کی کیفیت کو سمجھے۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان عمومی رحم کرنے والا، رحیم خصوصی رحم کرنے والا۔ عمومی اور خصوصی رحم، جیسے ہوا، پانی، یہ سانس ہم لے رہے ہیں، یہ رحم اس کا سب پر ہے۔ ایک جگہ پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی کوئی ذرہ برابر حیثیت ہوتی تو خدا اپنے منکر سے دنیا سلب کر لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ توجہ، تو رحمت عام اور رحمت خاص، یہ ہم سانس لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، یہ سب اس کی رحمت ہے، رحمت عام ہے۔ رحمت خاص کا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ تو امام نے فرمایا رحمان سب کے لیے ہے، رحیم ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ آہا کا مولا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں کے ذریعے سے سب پر رحم کیا ہے، لیکن آخرت میں ہمارے چاہنے والوں پر رحم ہوگا کہ انہیں بخشا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ رحمان سب کے لیے، رحیم ہمارے چاہنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے بندگی کے سفر کا آغاز ہو تو پہلی بات جو کہی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی شان کیا شان ہے؟ الحمد۔ اب اسی پیٹرن پر سنیے جہاں تک بات ہو پاتی ہے، آج انشاءاللہ پھر کبھی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے علماء نے بڑا محتاط ترجمہ کیا اور تقریباً سبوں نے، تمام تعریفیں للہ، اونلی فار اللہ، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا، عالم کا نہیں، ایک یونیورس نہیں، عالمین کا رب ہے۔ میں یہ یونیورسل میسج ہے قرآن کا۔ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں سرکار، پہلے مرحلے میں رب یا پہلے مرحلے میں اب؟ پہلے خلق، بھائی بچہ جب پیدا ہوا تبھی تو اس کو پالا جائے گا، تو پہلے مرحلے میں پیدا کرنا یا پالنا؟ پہلے پیدا کرنا پھر پالنا۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ حضرات کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو خالق ہے عالمین کا۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق ہے، اس نے فرمایا تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا۔ کیا بات ہے! یہ یونیورسل میسج ہے قرآن کا کہ صرف پیدا کر کے چھوڑ دینے سے کوئی لائق تعریف نہیں ہوتا۔ لائق تعریف وہ ہے جو پرورش کی ذمہ داری لے۔ یہ قرآن ہے، الحمد للہ رب العالمین۔
تمام تعریفیں. اب یہ جو کہا تمام تعریفیں، الحمد، حمد پر الف لام، یہ استغراق کا ہوتا ہے، یعنی تعریف کا کوئی پہلو اس سے باہر نہیں. اس کی جتنی جہتیں علماء نے لکھی سب کو پڑھنے کا وقت نہیں، میں صرف ایک رخ عرض کر رہا ہوں، بالخصوص ینگ سے، بچوں سے. اگر میں آپ سے پوچھوں کون کون کس سائڈ سے کون سی پڑھائی پڑھ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم. میرا سوال یہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں سرکار کہ ڈیفینیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے، آپ سے اگر ہم پوچھیں بھائی موبائل کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ بتائیں گے؟ مائک کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ بتائیں گے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیفینیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب حمد الحمد پہ بات ہو رہی ہے نا، توجہ، تمام تعریف آئیڈن ڈیفینیشن، تو ڈیفینیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ توجہ ہے. اب یہاں پر الجھ گئی بات. اب سمجھیے، صلوات پڑھے، ایک بار منزل بلند ہے، سب ذرا جاگتی ہوئی صلوات پڑھے، سمجھے؟ اب سمجھیے بات کو، ڈیفینیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ الحمد، حمد نہیں، الحمد. توجہ، تمام تعریفیں. تمام تعریفیں میں تو ترجمہ اس لیے ہوا کہ چونکہ وہ خالق حقیقی ہے. اگر آپ کسی کے علم کی تعریف کریں گے تو پہلے اس کی تعریف ہو جائے گی کہ جس نے انہیں عالم بنایا. اگر آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے تو پہلے اس کی تعریف ہو جائے گی کہ اس نے انہیں خوبصورت پیدا کیا. اس لیے تمام تعریفیں. اب تعریف کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو ارباب منطق نے جو ڈیفینیشن جو ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے، مجھ سے بہتر جاننے والے میرے یہاں بزرگ کرم فرما موجود ہیں، اور وہ تعریف یہ لکھی کہ جامع اعراف معنی اغیار. میں جتنی ادق باتیں ہیں نا سب آسان لفظوں پر ڈھال دوں گا آج، بس گزارش ہے بچوں سے کہ میری طرح توجہ فرما لو. جامع اعراف معنی اغیار. جامع اعراف کا مطلب آئی مین دس کہ تمام سپورٹرز کو کلیکٹ کر دے، اور معنی اغیار یعنی جتنے اپوننٹ ہیں انہیں اس سے مائنس کر دے، جدا کر دے. دیٹس کالڈ ڈیفینیشن. جو اس کے تمام سپورٹرز کو اس میں کلیکٹ کر دے اور تمام اپوننٹ کو اس سے مائنس کر دے. جیسے آپ نے قبلہ کے لیے لفظ ڈیفینیشن میں تعریف میں کہا کہ قبلہ خطیب ہے، تو جو اردو لغت جانتا ہے خطیب کا مطلب جانتا ہے، تو یہ لفظ خطیب ڈیفینیشن میں وارد ہوا، ڈیفائن کیا نا آپ نے کہ قبلہ خطیب ہے. تو اب خطیب کا لفظ سن کے کوئی یہ نہیں پوچھے گا، معاف کیجیے گا سرکار مفروضہ ہے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ ہکلاتے تو نہیں ہے، بھٹکتے تو نہیں ہے، اٹکتے تو نہیں ہے، بھولتے تو نہیں ہے. نہ یہ پوچھے گا کوئی کہ فصاحت ہے کہ نہیں، بلاغت ہے کہ نہیں، اردو آتی ہے کہ نہیں، عربی آتی ہے کہ نہیں، طلاقت لسانی ہے کہ نہیں، قوت گویائی ہے کہ نہیں، ادب آتا ہے کہ نہیں، منطق. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خطیب نے جتنے صفات خطابت کے تھے انہیں ان کی ذات میں جمع کر دیا، اور جتنے اس کے اپوننٹ تھے انہیں جدا کر دیا. تو تعریف کا مطلب کیا ہوا؟ جو تمام سپورٹرز کو کلیکٹ کر دے اور اپوننٹ کو اس سے جدا کر دے. اب بتائیے کس میں دم ہے جو کہہ سکے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں؟ کون جانتا ہے تمام سپورٹرز کو، تمام صفات کو جو کلیکٹ کر دے گا؟ کس کو علم ہے؟ کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اس لیے الف لام کا ترجمہ ہمارے علماء نے کیا تمام تعریفیں، یعنی جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ خدا کی تعریف ہے. آئے ہائے. اور من جملہ ان تعریفات کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ آل محمد کا پروردگار ہے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب الحمد، اب دوسرے رخ سے سمجھیے، توجہ، دیکھتا ہوں کہاں تک وقت ساتھ دیتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اب حمد کا مطلب سمجھیے. ایک جگہ پر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ حمد ہر تعریف نہیں ہوتی. بات سمجھے, حمد ہر تعریف نہیں ہوتی. آپ نے کہا آپ کا کرتا بہت اچھا ہے, یہ حمد نہیں ہے. ہاں, آپ نے کہا مائک بہت اچھا بول رہا ہے, فراز صاحب نے مجلس بہت اچھی پڑھی, یہ حمد نہیں ہے. تو حمد کیا ہے؟ کہ مختص للہ. توجہ ہے. اب شعراء کرام موجود ہیں, اسی لیے سرکار جو اللہ کے لیے شعر کہے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حمد, کیونکہ حمد مخصوص ہے اللہ سے. اب سنیں فلسفہ توحید. اب معصوم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو کسی نعمت کے ملنے پر شکر کے طور پر کی جائے. کہے کوئی الحمدللہ, لیکن الحمدللہ کا حق اسی کو ہے کہنے کا جو نعمت کی شناسائی رکھتا ہو, جو نعمت کی معرفت رکھتا. کیونکہ پھر حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, لا یعرف النعمہ الا العارف ولا یشکر النعمہ الا یشکر النعمہ الا العارف ولا یعرف النعمہ الا الشاکر. نعمت پر شکر کوئی نہیں کرتا سوائے معرفت رکھنے والے کے, عارف کے, اور نعمت کی معرفت کسی کو نہیں ہوتی سوائے شکر کرنے والے. تو معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا جاگ جائیے. معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو نعمت کے ملنے پر شکر کے طور پر کی جائے. اب ایک بات یہاں پر سنتے چلیے مجھ سے, آپ یہاں تک ساتھ دے رہے ہیں, شکریہ آپ کا بہت بہت, مگر یہ شکریہ حمد نہیں ہے جو ہے. اب سنیے, نعمت جتنی اہم ہو سرکار, نعمت جتنی اہم ہو, نگہداشت ڈیوٹیز اتنی سخت ہوتی ہے. نعمت, پھر سے کہوں, نعمت جتنی اہم ہو, میں پھر دوہرائے دے رہا ہوں, میرا ناخون برابر انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ مجلس چلے گی کیسے. پھر سے سن لیجئے, میرا انٹرسٹ اس میں ہے جو مجھے آتا ہے وہ پہنچا. اب سنیے بات, جتنی بڑی نعمت ہے نگہداشت اتنی سخت ہوگی. میں اسے ایسے پڑھتا ہوں, ایک بچے کو میں نے 100 روپے دیے, میں نے کہا یہ وہاں میں ہوٹل پہ ٹھہرا ہوں, وہاں کاؤنٹر پہ دے دینا. دے دیے اور ادھر کو چل دیا, دیٹس اٹ, ہو گیا. 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, میں نے پوچھا ہی نہیں دیے نہیں دیے, کہاں گئے, کیا ہوا. 100 روپے تھے, انہیں دیے 10 لاکھ روپے کا فلاں میرے دوست کو بمبئی پہنچانا ہے. اب جب انہیں 10 لاکھ دیے تو اب میں نے کہا دیکھو ایسا ہے, اس راستے سے جانا, فلاں ٹرین پکڑنا, فرسٹ کلاس سے سفر کرنا, بھیڑ نہ ہو, کسی اسٹیشن پہ اترنا مت, خواہ ٹہلنا مت, کسی اجنبی کے ہاتھ کا کچھ کھانا مت, کسی کے ہاتھ کا پینا مت, اور راستے بھر رابطے میں رہنا. اب کہاں پہنچے؟ اب میں نیٹ پہ دیکھ رہا ہوں اب ٹرین کہاں پہنچی, اب لوکیشن ٹریک ہو رہی ہے. ہاں کہاں پہنچے, سب خیریت ہے. پھر 2 گھنٹے بعد, ہاں کہاں پہنچے, سب خیریت ہے. اور جب پہنچ گئے وہاں ملے تو ایک بار پھر ایڈریس کرایا کہ لیجئے یہ آپ کی امانت دے دی, ذرا ان سے بات کر لیجئے. جسے 100 روپے دیے تھے اس سے تو پوچھا ہی نہیں. ان کی لوکیشن ٹریک ہے, اب کہاں پہنچے, زندگی بھر رابطہ, راستے بھر رابطہ, اور پھر منزل پر پہنچنے کے بعد فرق کیا, کہ وہ 100 روپے تھے دے کے بھول گئے, یہ امانت بڑی تھی اس لیے فکر تھی. سمجھ گئے؟ اب شریعت کا فلسفہ تو سمجھیں اس رمضان میں. فلسفہ شریعت کیا؟ شریعت دیٹ از کالڈ وے آف لائف, جو آپ کی زندگی کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے, دیٹ از کالڈ شریعت. جو اسوہ حیات ہے وہ شریعت ہے. توجہ, تو شریعت کیا ہے؟ شریعت نگرانی ہے, شریعت محاصرہ ہے, شریعت پوچھ تاچھ ہے, شریعت آپ کی لوکیشن کی ٹریکنگ ہے. شریعت کیا ہے؟ امانت جتنی اہم ہوگی نگہداشت اتنی سخت.
آپ کو بھیجا گیا ولایت علی کی نعمت دے کے، اس لیے نگرانی سخت ہے کہ کسی کے ہاتھ کا کھانا مت، کہ کسی کے ہاتھ کا پینا مت، کہ زندگی بھر نماز اور روزے کی شکل میں ہم سے رابطے میں رہنا، اور جب منزل قریب ہوگی تو پھر جتایا جائے گا اسماعیل ہم علی المرتضی امامی حسن المرتضی امامی حسین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فلسفہ شریعت سمجھے، اب سمجھیے بات کو، تو الحمدللہ حمد وہ تعریف جو نعمت کے عوض شکر کے طور پر کی جائے۔ حر بن یزید ریاحی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور امام نے فرمایا کہ تم مہمان ہو، یہ سب آپ مقتل میں سنتے رہتے ہیں، میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا، اب ذرا بات کو سمجھیں، طول نہیں کرنا چاہتا بات کو، تکمیل لا طائل ہو جائے۔ امام نے حر سے فرمایا کہ آؤ خیمے میں بیٹھو، آرام کرو، تو حر نے کہا مولا میرا سوار رہنا ہی بہتر ہے، یعنی میں جتنی جلدی میدان میں چلا جاؤں۔ تو حر سے پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا، علی ابن حر، بات سمجھ لینا۔ اچھا لفظوں کی نشست و برخاست ہوتی ہے، کچھ طریقے ہوتے ہیں، خیر اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ جب حر کا بیٹا شہید ہوا اور حر بن یزید ریاحی کے بیٹے کے سرانے امام آئے، اور اس کے بعد جب جناب حر آئے بیٹے کے لاشے پر، تو یہ میری طرف دیکھیے بھائی، مقتل نے یہ لکھا ہے، یہ جملہ مقتل سے پڑھ رہا ہوں میں، تمام مقتلوں نے لکھا ہے، بات سمجھ لینا میری محنت وصول ہو جائے گی، کہ یوں ادھر دیکھیں، حر نے اپنے بیٹے کے لاشے پر یوں دو ہاتھ ٹیکے ایسے ہی اور سر اٹھایا آسمان کی جانب، اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی، الحمد کا مطلب پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ الذی رزقک الشہادہ بین یدی مولانا الحسین، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے آقا حسین کے حضور رزق شہادت سے نوازا۔ آئے الحمدللہ رب العالمین، حر کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی رزق الشہادہ بین یدی مولانا الحسین، جس نے تجھے رزق شہادت سے نوازا۔ توجہ، عام آدمی رزق کا مطلب کیا سمجھتا ہے؟ حر نے بتایا عارف کا رزق اور ہوتا ہے، گدھے کا رزق اور ہوتا ہے۔ جس نے تجھے آقا حسین کے حضور رزق شہادت سے نوازا، اس کے لیے شکر ہے، اس کے لیے تمام تعریف ہے۔ اور پھر تکرار ہوتی ہے الرحمن الرحیم۔ اب وقت نہیں ہے سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، صرف ایک بات پڑھوں گا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ صرف ایک بات پڑھتا ہوں، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں یہ بتائیے وہ روز جزا کا مالک ہے تو آج کا مالک کون ہے؟ آپ؟ اور کل کا مالک کون؟ اور پرسوں کا مالک کون؟ مالک یوم الدین، خصوصیت کے ساتھ کہا گیا روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ توجہ، یہ جو ہماری ملکیت ہے یہ مجازی ہے، مجازی ملکیت کو مائنس کیا گیا ہے مفہوم حقیقی سے، اس لیے یوم الدین کے ساتھ جوڑا گیا۔ مجازی کا مطلب سمجھے؟ آپ کے نام جو پراپرٹی، آپ کے والد آپ کے دادا کے نام جو پراپرٹی تھی، اس کی ملکیت چینج ہو گئی، آپ کے والد کے نام ہو گئی، والد کے بعد آپ کے نام ہو گئی، والد نے بیچی کسی کے ہاتھ تو اس کے نام ہو گئی۔ تو یہ جو ہماری ملکیت ہے یہ مجازی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔
اس کی ملکیت حقیقی ہے. توجہ ہے؟ اس لیے یوم الدین کو مرکب کیا گیا کہ مفہوم ملکیت کی حقیقت سمجھو. بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ مفہوم ملکیت کی حقیقت سمجھو. مالک یوم الدین. اور اس کے بعد منزل عاجزی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے ایک بات بتائیں، سب مل کے صلوات پڑھیں ایک بار محمد والے محمد. میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں، لڑکے اسٹڈی کر رہے ہیں. سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے یا آبجیکٹ؟ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سبجیکٹ ہوں. توجہ ہے؟ کیا جملہ کیسے بنے گا؟ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سبجیکٹ ہوں. آئی ایم ایٹنگ فوڈ، میں کھانا کھا رہا ہوں. کیا ایسے بنے گا کھانا میں کھا رہا ہوں؟ ایاک نعبد. توجہ، عبادت ہم کرتے ہیں تو ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. سبجیکٹ پارٹ میں کون ہے؟ آپ عابد، عبادت کرنے والا. عبادت کرنے والا دیٹس کالڈ عابد. عبادت کرنے والا سبجیکٹ. توجہ، عبادت کرنے والا سبجیکٹ. معبود جس کی عبادت ہو رہی ہے، جہاں تک عبادت ہے عبادت. تو اب سبجیکٹ پارٹ میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادت ہم کر رہے ہیں نا. کا پروناؤن ہے، کا پروناؤن ہے، سنگولر نمبر. تیری، یو آر یو، آئی مائی می، تیری. تو ہونا چاہیے نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. قرآن نے قرینہ کیا دیا؟ نعبدو کا کی کاف کو پہلے لایا، اور کاف ایسے آتی نہیں تو اس پہ ایہ لایا گیا. یہ گرامیٹیکل بحث کو چھوڑ دیجیے، بس سمجھیے کام کی بات ہے. ایہ لایا گیا. ایہ ہی کے معنی دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ تیری ہی عبادت. توجہ، اب ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں. سبجیکٹ پارٹ میں مخاطب ہے معبود، اور ہم ہیں آبجیکٹ پارٹ میں. فرق جانتے ہیں کیا ہوا؟ اگر سبجیکٹ پارٹ میں ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے بڑا، اس میں ہے شائبہ کبر کہ ہم کوئی چیز ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. ارے بات سمجھ لے بھائی، ہم تیری عبادت کر. بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کو پڑھوانا ہو پڑھوائیے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں. جو یہاں ہے شائبہ کبر. تو اب کیسے سجایا گیا، کیا بلاغت ہے قرآن کی. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت. یہ مقام جلال ہے، یہ مقام عظمت ہے. ہم کرتے ہیں، یہ مقام انکساری ہے. یعنی عبادت کی آیت کا لہجہ بھی انکسارانہ رکھا گیا تاکہ عبادت کر کے مغرور نہ ہو جانا، منکسر ہونا. توجہ ہے؟ اس لیے عبادت کا اہم رکن سجدہ ہے جو تمہیں زمین سے جوڑتا ہے. مفہوم عبادت انکساری ہے، اکڑ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی نہیں کہلوایا گیا کہ کہو ہم عبادت کرتے ہیں، بلکہ کہو تیری عبادت ہم کرتے ہیں. اور پھر میں نے بھی خون جگر نچوڑ دیا ہے. پھر اس مفہوم کو نستعین سے سجایا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اسے علماء نے فرمایا نستعین کی جو لذت ہے یہاں پر وہ نستوفقوں کے معنی میں ہے. یعنی یہ بھی تیری توفیق ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم مصلی تک آتے نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें इसी रास्ते पर बाकी रख। सिरातल लजीना, अब रास्ते को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। मैंने समेट दी गुफ्तगू, 10 रातों का मैटर है तो कम है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमतें नाजिल की है। अब यहां पर एक बात बता दें, आखिरी बात सिलसिले की सरकार मन, ये साहिबान नेमत को साहिबान नेमत से रास्ता पहचाना जा रहा है या रास्ते से साहिबान नेमत पहचाने जा रहे हैं? उनका रास्ता जिन पर नेमतों का नुज़ूल है, ये नहीं फरमाया वो जो नेमतों वाले रास्ते पर चलते हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे घर जाके मत समझिए, यही समझ लीजिए। उनका रास्ता जिन पर नेमतों का नुज़ूल है, यानी रास्ता साहिबाने नेमत से पहचाना जाएगा। रास्ते से साहिबाने नेमत, अब भी बात नहीं समझ में आई। सरकार ने क्या फरमाया, बारेला हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़े। साहिबाने नेमत से रास्ता पहचाना जाएगा, रास्ते से साहिबाने नेमत नहीं पहचाने जाएंगे। नेमत क्या? किसी ने कहा खाना नेमत, किसी ने कहा पानी नेमत, किसी ने कहा नींद नेमत, किसी ने कहा ठंडा पानी नेमत। अपनी अपनी औकात के तहत सबने बताना शुरू किया, लिस्ट बना दी पूरी फहरिस्त, इसका हिसाब और उसका हिसाब, एक पूरा क्लिनिकल जॉब है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवज्जो, मासूम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया सुनिए। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की शान इससे पाको पाकीज़ा और बुलंद वाला है कि वो खाने पीने की चीजों के बारे में हिसाब करे, सवाल करे। अरे आप अपने घर के किसी नौकर को बेचते हैं 500 का नोट देख के तो उससे छुट्टा पूछते नहीं, चेन चिल्लर है वो बेनियाज। बेनियाज क्या? अल्लाह समझ, समझ के माना जो मौला ने बताया है। बेनियाज क्या? इमाम फरमाते हैं, समझ उसे कहते हैं जिसकी तरफ मोहताज भी रुजू करे और गनी भी रुजू करे। बेनियाज क्या? समझ वो है जिसकी तरफ मोहताज भी रुजू करे और गनी भी रुजू करे। उरफा ने कहा नेमत का मतलब यह है कि जिससे कभी तबीयत सैर ना हो, जितना मिले उतना तलब बढ़े। ठंडा पानी नेमत है, 2 गिलास आपने पिया, मैंने कहा 4 गिलास और पीजिए मेरी तरफ से। आपने कहा मर जाऊंगा, मैंने कहा मरेंगे क्यों, नेमत है पीते रहिए। बोले नहीं ये नेमत है, मगर बकायदे गलबे तशनगी नेमत है। अगर प्यास है तो ये नेमत है, प्यास नहीं है तो ये हलाक कर देगा। तो नेमत वो है जिससे कभी तबीयत न भरे। कहा वो नेमत क्या है? तवज्जो, का इमाम ने फरमाया नेमत हमारी मोहब्बत है, जितना मिलती जाए तलब बढ़ती जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब पढ़िए फिर से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्द के माने क्या बताया मौला ने? का वो तारीफ जो शुक्र के तौर पर की जाए, तो शुक्र कौन करेगा? जिसे नेमत मिली होगी। नेमत क्या? विलायत अहले बैत। इसलिए हम गदीर वाले दिन पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, उनका रास्ता नहीं चाहिए जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ है। और ज़ालीन ये वेटिंग लाइन में है। करीने से ऐसा लगता है जैसे ज़ालीन मग़ज़ूबीन के फॉलोवर हैं। एक पर गज़ब नाज़िल हो चुका है, एक पर होना है। तो ये करीना बता रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुगत ने तो यही तर्जुमा किया है कि गुमराह है, जाल गुमराह, लेकिन करीना तकदीम ताखीर। मैं क्या करूं, 60 किस्में मेरे मौला ने बयान की, आयात की 60 किस्में, जिसपे 19वीं जिल्द बिहार की फैली हुई है कि 60 किस्में हैं आयात की। कहाँ आम माना में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कहाँ खास, कहाँ तकदीम, कहाँ तकदीर, कहाँ खबर पहले, कहाँ इस्म पहले, कहाँ मुक़य्यद है, कहाँ मुतलक़ है। 60 किस्में आयात की बताई है मौला ने। फैलाए तो 60 मजलिसों का मैटर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब समझिए बात को। तो
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں یہ دعا ہے، اس حقیقی مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو، بسم اللہ کی بے سے اور ظالمین کے نور تک۔ اب دو معبود کی گفتگو میں ایک حصہ ہے اس میں، جو عبد و معبود کے مابین رابطہ مفہوم بندگی سمجھا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ شبہ قدر جو شبہ علوی بھی ہیں، یہ بندگی کے نکھار کے لیے، معبود سے بندے کو جوڑنے کے لیے، جتنا عرفان کا فائدہ یہ ہے، جتنا عرفان بڑھتا ہے اتنا قربت بڑھتی ہے۔ سورج 2000 سال پہلے بھی نکلتا تھا، سورج ہمارے زمانے میں بھی نکلتا ہے۔ علم بڑھا تو ہم نے سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی سورج سے لائٹ جلائی، روشنی کی، ہم نے سورج سے کھانا پکایا، ہم نے سورج سے روشنی کی، ہم نے سورج سے مشینیں چلائی، ہم سورج سے کار چلا رہے ہیں۔ سورج 2000 سال پہلے بھی یہی تھا، سورج نہیں بدلا ہے۔ ہمارا علم بڑھا، تجربات بڑھے، تو جیسے جیسے علم بڑھا معرفت بڑھی، جیسے جیسے معرفت بڑھی تو فیض عطا ہوا۔ جتنا عرفان بڑھتا ہے اتنا فیض عطا ہوتا ہے۔ اس لیے معرفت کے مسافر کو رکنا نہیں چاہیے، یہ عاشق کبھی رکتا نہیں۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے، یہ پاک تابوت سجا ہے، مجلس کے فوراً بعد تابوت اٹھنا ہے۔ کس کا تابوت؟ کون چلا گیا؟ ایک حسنین کریمین علیہ السلام صرف یتیم نہیں ہوئے، صرف علی علیہ السلام کے بیٹے اور دیگر بیٹیاں اور بیٹے یتیم نہیں ہوئے، لیکن معنوی طور پر بہت یتیم ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا شب ضربت کی مجلس میں کہ کوفے کے یتیم بچے جب جراح نے کہا کہ دودھ، تو اب کوزوں میں اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کے کہ ہمارے مولا کو دودھ دے۔ وہ کتنا کریم مولا جس نے فرمایا لم تری الی عینی، دیکھو اس کی آنکھوں میں خوف دکھ رہا، اس کو بھی دے، جو قاتل کو بھی دے۔ وہ مولا جو جنگوں میں نہتوں کو جانے دے، جو ہتھیار چھوڑ کے بھاگے ان سے منہ پھیر دے، جس نے کبھی لڑائی میں کسی پر سبقت نہیں کی۔ یہ کرم ہے مولا کا، یہ شان کریمی ہے میرے مولا کی کہ سامنے والا آ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں تو وار کر، یعنی یہ بھی مرے تو حسرت نہ لے جائے، اس کے دل میں یہ نہ رہے کہ میں نے حملہ کیا ہوتا تو میں فاتح بن گیا ہوتا۔ کسی بھی جنگ میں آیا، یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پیش کرتے ہیں میدان میں پہلے دین، اسلام، شرائط، مہلت، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی تیری نجات ہو۔ اور مولا کی جتنی جنگیں ہیں اس میں پہل نہیں ہے کہیں، تو یہ اسلامی شعار ہے ہی نہیں کہیں سے پہل۔ وہ مولا جو غریبوں اور یتیموں کی کفالت کرتا، جو مسجد کوفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر فقیروں اور مزدوروں کے ساتھ روزہ، جس نے افتخاریہ طور پر یہ اعلان کیا کہ بتاؤ میرے عہد حکومت میں کوئی بھوکا ہو کیسا، جس نے ہزاروں درخت کھجوروں کے اپنے ہاتھ سے لگائے، جس نے سینکڑوں چشمے اپنے قوت بازو سے کھودے اور ان کا وقف نامہ لکھا، انہیں وقف کیا عام مسافروں کے لیے، وہ کائنات کا امین اس کے سر پر ضربت لگا۔ اور جب عبد الرحمن ابن ملجم گرفتار کر کے لایا گیا تو مولا نے اس سے یہ پوچھا بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اس نے اس بات کا اقرار کیا، اس کریم سلطان کا نام علی علیہ السلام ہے جس نے قاتل سے بھی اپنے کردار اور اپنی سیرت کا اقرار کیا۔
اب سمجھیے بات، وقت بڑھتا جا رہا ہے، عزاداروں یہ شہادت کی شب ہے، اہل بیت علیہ السلام اطراف بیٹھے ہیں، آنے جانے والے آ رہے ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو بیٹیاں آ جاتی ہیں، پھر لوگ آتے ہیں تو خواتین ہٹ جاتی ہیں۔ مولا نے فرمایا جاؤ تم خدا حافظ۔ چلے گئے، مگر اسباغ بن نباتہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ اسباغ بن نباتہ بیٹھ گئے، کہ کون ہے؟ کہ اسباغ ہے، کہ آپ سے کہا تھا چلے جائیے۔ امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں شہزادے پاؤں ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ اپنے مولا کو چھوڑ کے جاؤں، چاہتا ہوں ایک بار اور دیدار کر لوں۔ اور اس موقع پر بھی لوگ آئے، علی علیہ السلام کو علم سے کتنا پیار تھا۔ کسی نے آ کے کہا، یہ سب پڑھا ہے میں نے روایتوں میں، بھی نام ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، کہ مولا کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں سوال کرو، لیکن ذرا مختصر کر لینا۔ اور مولا نے سوالات کے جوابات دیے۔ اب رات بڑھی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سرہانے بیٹھی، کہا بابا کچھ سنائیے۔ مولا نے حدیث ام ایمن کے نام سے ایک روایت بہت مشہور ہے، طولانی روایت، وہ روایت بیان کی ہے، اور اس روایت میں پورا محضر ہے، پورا مقتل ہے، پوری کربلا۔ عزاداران امام مظلوم علی علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں، جب جناب زینب کے چہرے پر نظر جاتی ہوگی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پر، تو سارے مناظر نظروں میں گھوم جاتے ہوں گے کہ یہ زینب ابھی میرے سرہانے بیٹھی ہے، مگر ایک وقت وہ ہوگا جب قلعہ زینبیہ پر کھڑی ہوگی، ماجایا ذبح ہو رہا ہوگا، آواز دیتی ہوگی اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے، اور فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے، یہی زینب ہوگی، اسی کے بازوؤں میں رسن ہوگی، یہی زینب ہوگی جو شام غریبہ کے چلتے خیام میں کبھی اس خیمہ کبھی اس خیمہ وصیتیں کی۔ جرہ آیا، اس نے کہا جناب امیر سے کہیے کہ وصیتیں کر لے، وصیتیں کی، سب کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا۔ ایک گوشے میں غازی عباس سر جھکائے بیٹھے تھے، بی بی ام المنین آگے بڑھی، عباس میرے لال کیا ہوا؟ کہ بابا نے سب کو بھائی حسن کے سپرد کیا، مجھے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ آگے آئی، آقا کیا ہوا؟ میرے عباس کو کسی کے سپرد نہیں کیا، ایک بار مولا اکبر کرتے عباس کو بلاؤ، میرے کلیجے سے لگاؤ، حسین کو بلاؤ۔ عباس کا ہاتھ لے کے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ عباس تیرے سپرد بہت بڑی ذمہ داری ہے، تجھے حسین کے سپرد کر رہا ہوں، حسین سے ایک آن جدا نہ ہونا۔ وقت بڑھتا گیا، امام نے فرمایا بیٹا دیکھو میرا جنازہ تیار کرنا، ایک طرف سے تم اٹھانا، ایک طرف سے اپنے آپ اٹھے گا، فلاں جگہ پہ جانا، قبر کھدی ہوئی ملے گی، پتھر ہٹاؤ گے، جناب نوح کے ہاتھوں، نوح پیغمبر کے ہاتھوں قبر تیار کی ہوئی، فلاں مقام پر پشت کوفہ پر ہے، فلاں جگہ پر جانا، جہاں وہاں پر جنازہ خود جھکنے لگے گا، سپرد خاک کر کے واپس آ جانا، قبر کو مخفی رکھنا۔ عزاداران امام مظلوم، جنازہ تیار ہوا، کا بہن زینب، بہن ام کلثوم، بابا کا آخری دیدار کر لو، سب نے بابا کا دیدار کیا، خدا حافظ۔ عجب نہیں بی بی زینب نے کہا ہو بابا جا تو رہے ہو، شام غریبہ میں تمہاری بیٹی پکارے تو آ جانا۔ گھر سے جناب امیر کا جنازہ چلا، شان و شوکت سے جنازہ دفن ہوا، دو طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، دفن کر کے حسنین کریمین پلٹ رہے تھے کہ خرابے سے مجلس ختم ہے، عزادارو کیا قریب سلطان ہے ہمارا مولا، یہ خرابے سے کراہنے کی کسی لاغر کی آواز آئی، قریب کے بیٹے تھے، رک گئے، اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے پہنچے، دیکھا یہ خرابے میں اینٹ کو تکیہ بنائے، زمین پر ایک چٹائی پر ایک فقیر لیٹا ہے، کرہا رہا ہے۔ آواز دی بھائی کیا بات ہے، کون ہو؟ اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، اس کے ہاتھ ماتھے پر رکھا،
सरपदस्त शफकत रखा, उसने करम देखा, उसने कहा ये दस्ते करम तो वैसा ही है जैसा मेरा मोहसिन करता था। चौंका और चौंकने के बाद कहा भाई बात यह है कि 3 दिन हो गए, एक मेरा मोहसिन आता था जो मुझे खाना खिलाता था, लुक़मे अपने हाथों से मेरे मुंह में देता था, आबे सर्द पिलाता था। कहा उसका कुछ नाम पता का बहुत पूछा, मगर उसने यही कहा एक फकीर के सराहने बैठा है, एक ज़ईफ के सराहने बैठा है। कहा कुछ अंदाज, कुछ लबो लहजा तुमसे बहुत मिलता जुलता था। और गजब हो गया, तुमसे बहुत मिलता जुलता था। का कब से नहीं आया? का 3 दिन हो गए। का वो हमारे बाबा अली मुर्तज़ा हाकिम कूफा अमीर कायनात थे, वली खुदा थे, उनके सर पर अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम मुरादी मरहूम ने ज़रबत लगाई ज़हरानूर, हम उन्हें दफन करके आ रहे हैं। उसने कहा ए शहजादो, ए मोहसिन जादो, ए मेरे मोहसिन के बेटो, एक एहसान कर दो, मुझे उसकी कब्र तक ले चलो। वो वहीं जा बहा हो गया। हसनैन करीमैन वापस आए। अली की बेटी ने आवाज दी, भैया हसन, माजाए हुसैन। बाबा को लेके गए थे, खाली हाथ वापस आ गए। दिल चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहूं, ज़ैनब अभी करबला आने दो, जब करबला आएगी तो हुसैन का लाशा घोड़ों से पामाल हो रहा होगा, धूल उड़ रही होगी, खैमों में आग लग रही होगी, कोई दिलासा और तसल्ली देने वाला न होगा। हाँ ज़ादारो, जनाब अमीर का ताबूत है जो आपके सामने आ रहा है। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, हसनैन यतीम हो गए, बतूल का घर उजड़ गया, ज़ैनब उम्म कुलसूम के सरों से बाप का साया चला गया। या अली मौला